بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے۔ بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کیا اور بیت المقدس کو برباد و ویران کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے شہر کی ویرانی اور بربادی کو دیکھا۔ تمام شہر میں پھرے، کسی بھی شخص کو وہاں نہ پایا، شہر کی تمام عمارتوں کو منہدم پایا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام نے بڑا تعجب فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کی موت کے بعد اسے کیسے دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام ایک دراز گوز پر سوار تھے اور آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا جوس تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دراز گوز کو ایک درخت سے باندھا اور اس درخت کے نیچے آپ سو گئے۔ جب آپ علیہ السلام سو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی اور گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعے کے 70 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے سے آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر یہاں لایا اور وہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے زندہ کیا گیا۔ جس وقت آپ سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا۔ 100 سال کے بعد جب آپ دوبارہ زندہ کیے گئے تو شام کا وقت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اے عزیر، آپ کتنے عرصے تک سوئے رہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کیا، 1 دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال تھا کہ یہ اسی صبح کی شام ہے جس صبح کو سوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تم تو 100 برس سے سو رہے ہو، اپنے کھانے یعنی کہ انگور کے رس اور کھجور کو دیکھیے، ویسا ہی ہے، اس میں تو بو تک نہیں ہے۔ آپ اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھیے، آپ نے دیکھا کہ وہ گلا ہوا تھا اور مر چکا تھا، اس کے اجزاء بکھرے ہوئے اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھیں۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گدھے کو بھی زندہ فرمایا، پھر اس کے اجزاء جمع ہوئے اور اپنی اپنی جگہ پر آ گئے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر روح آئی۔ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ آپ کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ اندازے سے آپ علیہ السلام اپنے مکان پر پہنچے۔ آپ کی عمر 40 سال تھی۔ ایک بڑھیا ملی جو کہ پیروں سے معذور تھی اور آنکھوں سے نابینا، وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی۔ اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو گم ہوئے 100 سال بیت گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا، پھر زندہ کیا۔ بڑھیا بولی،
حضرت عزیر علیہ السلام تو جو دعا کرتے وہ قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اگر آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو دعا کیجیے کہ میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا کی تو اس بڑھیا کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی اور وہ دیکھنے لگی۔ پھر آپ نے اس کو ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ، تو اس کے پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ پہلے تو مجلس میں اس بات کو جھٹلایا گیا۔ اس نے کہا، مجھے دیکھو، میں آپ کی دعا سے تندرست اور بینا ہو گئی ہوں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا، میرے والد صاحب کی شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک خلال تھا۔ جسم مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔